ساتوں عرشوں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفات اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں، اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ ان واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی۔ اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا، اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے، یہ اوپر ہے۔ کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہماری عقل اور شعور سے بالا تر ہے۔ وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 راہیں ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں، قرادۃ خاصعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، اندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جوں کی شکل میں۔ اے سخی آقا، جتنے بھی ہیں تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھیننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا۔ ملنے کے سارے راستے اور چھیننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھیننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھیننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں، گردش ایام میری زندگی سے، سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی اللہ نے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھیننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھیننے سے حفاظت۔ جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے،
اعمال میں بھی قوت ہے سورۃ الفاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنی مزاجوں میں اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا، اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی۔ روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے۔ تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے کہ تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں۔ منوا یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے۔ آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں۔ بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کی گئے، وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے۔ آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں، آپ کی قبروں کو آ کے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا، کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا، اللہ اللہ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہے، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے ہیں۔ سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے، نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ۔ نیک جنات بہت پڑھتے ہیں اسے، بہت محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دیر کتنی دفعہ دہرایا ہے، نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا، نسلوں سے انتقام لیتے ہیں، ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے۔ دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے کیا بتاؤ سورۃ فاتحہ۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک۔ آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی، بس بات میری ختم ہو گئی، بس بات ختم۔ آج اتنی بات کافی ہے آپ کے، میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا۔ آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو، کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں، ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا۔ اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے، اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے، آ جا میرے سامنے، اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں۔ یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے۔ میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ آپ تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں، اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا۔ اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی، اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا۔ بولیں کیا کر لیا، کیا کر لیا، کیا کر لیا؟ ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ انتخاب ہوتا ہے، اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو۔ اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے۔ اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کایا دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو۔ واہ مبارک ہو، یہ خوش قسمتی ہے، یہ عطائیں ہیں۔ ایک بندہ تھا، ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر میں بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے، اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا 2 راہیں آ گئے،
دو راہ. ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی. وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل. سنسان راستہ. انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا. انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے. تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے. ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا. تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے. انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے. یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. ہاں، میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے. اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی. اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے. اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ. آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ. کڑکدار خوفناک آواز تھی. تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا. پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا. ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے. اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں. جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا. جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا. بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا. اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں. اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں. اتنی تو ہیں. اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے. اچھا، ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے. ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے. اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں. اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ. ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ. اب بتاؤ، میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ. کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے. فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتے ہیں فرشتے فارغ ہو جاؤ. یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو. فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا. خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں. خدمت میں آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ. آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں. وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے.
فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں، اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں، یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا، یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے، جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت پریشان بہت ہوں، اور پریشانیاں بھی اتنی بیان کی کہ انسان سنے اور غم زدہ ہو جائے یا خود رونے لگ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر تیری پریشانی اتنی زیادہ ہے تو ایسا کر، 40 پردیسی مسافر جمع کر اور ان کو بٹھا کے دعا کرا، اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، جب گڑ گڑا کے دعا مانگے تو اللہ تیری پریشانی دور کر دے گا۔ 40 پردیسی مسافر جمع کر اور وہ گڑ گڑا کے دعا مانگے، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے ہو مخلص، جو اللہ کے لیے ہوں، نہ مال نہ چیزیں نہ پیسے نہ جیب گرم، کچھ بھی نہیں، مخلص ہو۔ آپ 40 پردیسی مسافر اڈے سے اسٹیشن سے جمع کر لیں گے منت کر کے، لیکن کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ دعاؤں کی برکتیں، آمین کی برکتیں اور دعاؤں پہ قبولیت کی مہریں لگوا جاتے ہیں۔ میں 40 پردیسی جمع کر اور ہوں مخلص، پردیسی کے ساتھ اللہ کی مدد، پردیسی کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور پردیسی کی دعا قبول، اور پردیسی کی دعا پہ فرشتوں کی آمین، اور پردیسی کی لفظوں پہ اللہ کی درگزر، اللہ کا درگزر۔ میں کہ 40 جمع کر پردیسی اور ان کو بٹھا پر ہوں مخلص۔ آپ سوچیں آج ہم بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھیں گے، اپنی مرادوں کے لیے، اپنی منت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے، بے اولادیوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے دروں کے در کے لیے، بے سہاروں کے سہارے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں ہری نہیں ان کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، اور جن کے گھر میں آگ لگی ہے حسد کی، دھوکے کی، فریب کی، نقصان کی، پریشانی کی، بربادی کی، اس آگ کو بجھانے کے لیے، اور جو غربت اور تنگ دستی میں پس گیا اس کو خوشحالی پہ لانے کے لیے، اور جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے کہ اسے اللہ اس کے حبیب کے نور کو ملوانے کے لیے، اور جو چاہتا ہے کہ آنکھیں بند کروں اور جنت نظر آئے، جو چاہتا ہے دل کی دنیا آباد اور شاد ہو، یہ نعمت اس کو دلوانے کے لیے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے اتنا ملے کہ در در کا بھکاری، فقیر، منگتا، محتاج نہ بنو، یہ خزانے اس کو اللہ کے خزانے سے ملیں، یہ دلوانے کے لیے یہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص 11 جمعراتیں پڑھی جائے گی۔ ہر سال ہماری 11 جمعراتیں ہوتی ہیں، اور آپ کو مبارک ہو، اور آپ کو علم ہے کہ یہ سورۃ اخلاص کی جو جمعرات ہے اس میں ہم ابھی 40,000 مرتبہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور وہ 5-7 منٹ میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بلکہ 40,000 دفعہ نہیں پڑھی جاتی، وہ لاکھوں دفعہ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں سے بھی لاکھوں پڑھی۔ اس وقت یہ مجمع، خواتین کا مجمع، پوری دنیا ہمارے اس وقت آن لائن بیٹھی ہے، کہیں صبح دوپہر شام، پوری دنیا ہماری اس
اللہ کے فضل سے سن رہی ہے، اور کیا پتا جنات بھی ہوں، اور یہ دنیا کی مخلوق ساری مل کے سورت قل هو اللہ، سورت اخلاص پڑھے گی، اور سورت اخلاص پڑھتے ہی زندگی میں برکتوں اور خیروں کے فیصلے ہوں گے۔ اور فرمایا جو بندہ دل میں مراد چاہتا ہے، سنیں میں آپ سے پوچھوں گا بھی صحیح، صرف 2-3 افراد سے پوچھوں گا کہ پچھلے سال ہر سال جو 11 جمعراتیں سورت اخلاص کی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تب پوچھوں گا۔ فرمایا کہ جس کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، وہ مل بیٹھ کے 40,000 دفعہ سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھ لیں، کٹھے ہو کے۔ کچھ بندے مخلص بندے وہ کٹھے ہو کے سورت قل هو اللہ پڑھ لیں، سورت اخلاص پڑھ لیں کٹھے ہو۔ اور یہ بزرگوں کا صدیوں پرانا آزمودہ عمل ہے کہ جب تھک جانا، جب مایوس ہو جانا، جب زندگی کی آسیں امیدیں ختم ہو جائیں، پھر مخلصین مل کے 40,000 دفعہ سورت قل هو اللہ یعنی سورت اخلاص پڑھ لیں۔ اب یہ 40,000 دفعہ بیٹھ کے سورت اخلاص قل هو اللہ پڑھیں گے۔ کسی کے پاس گھر نہیں، اللہ مجھے گھر دے دے، اولاد نہیں، اللہ اولاد دے دے۔ آج ہم 40,000 دفعہ سورت اخلاص پڑھیں گے نا، اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رکھیں گے نا، سب سے ٹاپ پہ چیز یہ رکھیں گے، اللہ میرے دل کو اپنی معرفت کے لیے قبول کر، اور بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ بے اولادوں کی اولاد خاص طور پہ مانگنی، آج بہت مانگنی۔ یاد رکھنا میری بات کو ذرا غور سے سننا، اور یاد رکھنا، غور سے سننا، یاد رکھنا، جو دوسروں کی اولاد تڑپ سے مانگے گا اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اللہ اس کی نسلوں میں بے اولادیاں نہیں دے گا، نہیں دے گا۔ کوئی پتہ نہیں، 7 بیٹے تھے، 7 بیٹیاں تھیں، 14 بہن بھائی تھے، 11 بہن بھائی تھے، اگلی نسل کے اندر ایک بیٹی کو ترستے ہیں، نہیں ہے، کوئی خبر نہیں۔ جو دوسرے کی خیر مانگے گا، جو دوسرے کا بھلا مانگے گا، جو دوسرے کی خیر چاہے گا، جو دوسرے کا بھلا چاہے گا، جو دوسروں کے لیے گڑ گڑائے گا، جو دوسروں کے لیے بھیکاری بن جائے گا، جو دوسروں کے لیے محتاج بن جائے گا، اللہ میرا کہتا ہے میرا بندہ میں تیرے دل کے جذبے بھی جانوں، تیرے اندر کے درد بھی جانوں، تیرے وجدان کو بھی جانوں، تیرے ساز و سوز کو بھی جانوں، تیرے اٹھے قدم بھی جانوں، تیری زندگی کے دائیں بائیں کو بھی جانوں، تیری صبح شام کو جانوں، تیری تنہائیاں اور اندھیروں کو جانوں، تیرے اندر کے خیال اور جذبوں کو جانوں۔ تو میرے ایک بندے کے لیے اتنا تڑپ رہا، نہ تڑپ، میں اس کو بھی دوں گا، تجھے بھی دوں گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آیا اور بہت پریشان کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی، فقر، غربت، تنگ دستی، فقر، اور گھر میں حالات مفلسی، بدحالی، اور یہ غربت ہماری والی نہیں، وہ پیٹ پہ پتھروں والی غربت۔ خیال کرنا، ہمارا جو آج کا کہتے ہیں نا میں غریب ہوں، اس کے گھر کے اسباب کو اگر فروخت کر دیں، گھر کے اسباب کو، اس غریب کے لیے وہ غریب آیا آقا کی بارگاہ میں، غربت اور تنگ دستی، اور میرے حضور نے فرمایا گھر میں جا، ایک دفعہ سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ، کام ہو گیا۔ ایک دفعہ سلام، ایک دفعہ سورت قل هو اللہ اخلاص، بس۔ انہیں یقین تھا، یقین کی دنیا کو جانتے تھے، یقین کے نظام کو جانتے تھے، آقا کے فرمان بس چل پڑے اور چلتے گئے، اور یقین نے یہاں اور اتنا کر دیا یقین نے کہ میرے حضور نے فرمایا بس حکم ہے، اور رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے، اور لوگوں نے دیکھا کہ وہی بندہ ہے جس کے گھر میں فاقے تھے، آج لوگوں کو بانٹتا پھر رہا ہے، اور اس کے پاس ختم نہیں ہو رہا۔